بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو وظیفہ جو عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ عمل اگر آپ زندگی میں ایک دفعہ بھی کر لیتے ہیں جس مقصد کے لیے، تو وہ مقصد آپ کا انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ میرا اپنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ کئی دفعہ انسان کو زندگی میں ایسے معاملات کا سامنا پیش آ جاتا ہے کہ اسے کوئی راہ نظر نہیں آتی، تو یہ وظیفہ کئی دفعہ میں خود کر چکا ہوں، میرا اپنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اور اگر آپ لوگ اس وظیفہ کو کر لیں گے، اس عمل کو کر لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی آپ کی مشکل ہوگی، وہ حل ہو جائے گی۔ جب آپ کو مالی حالات اور مشکلات چاروں طرف سے گھیر لیں اور آپ کو ان مشکلات کی وجہ سے کہیں نکلنے کا راستہ نظر نہ آ رہا ہو، جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سارے وظیفے کر لیے، یعنی کہ سارے وظیفے کر کر کے آپ تھک گئے ہیں اور ان وظیفوں نے اثر دکھانا، کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو بس یہ عمل کر لیں۔ فوری پیسوں کی ضرورت ہے تو ایک دن یہ عمل کر لیں۔ یہ عمل جو ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ آپ نے کر لینا ہے، اس کے بعد اس کا اثر دیکھنا۔ آپ مجھے ضرور بتانا کہ اس کا کتنا اثر ہوا ہے۔ کئی لوگوں کا آزمایا ہوا ہے، میرے گھر والے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے انسان کی زندگی میں، کئی دفعہ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جب اس کو وہ معاملات، وہ حالات اس کو بند گلی میں دھکیل دیتے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کر لیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فوری پیسوں کے لیے، یعنی کہ جلد آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ یہ عمل کر لیں۔ اس وظیفہ کو جس آدمی نے بھی کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، وہ مالا مال ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ جس نے جس مشکل کے لیے بھی اس وظیفہ کو کیا ہے، اس کی وہ مشکل حل ہو گئی ہے۔ میرے کئی دوست ایسے ہیں جنہوں نے یہ وظیفہ کیا، تو وہ اب گاڑیوں کے، بنگلوں کے مالک ہیں۔ وہ تنگ دستی میں زندگی گزار رہے تھے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، وظیفوں سے کام نہیں ہوتے، کام کرنے پڑتے ہیں، بے شک کام کرنے پڑتے ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ وظیفوں سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ کام کریں اور ساتھ وظیفہ کریں، تو پھر آپ دیکھنا آپ کے کام کی جو آپ کو رزلٹ 12 مہینے میں ملنا ہے، وہ آپ کو 6 مہینے میں ملے گا۔ جو 6 مہینے میں ملنا ہے، وہ 1 مہینے میں ملے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، میری ان سے گزارش ہے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ سچے دل کے ساتھ اس وظیفہ کو کر لیں۔ دولت کے خزانے آپ کے ہو جائیں گے، یعنی کہ دولت کے خزانوں کے آپ مالک بن جائیں گے۔ جب بے بس ہو جاؤ، یعنی کہ آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو یہ پڑھ لیں۔ پوری زندگی دعا دو گے، غیبی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ جس کے اوپر قرض ہے وہ یہ عمل کر لے، اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ جس کو جس چیز کی، جس پریشانی کا سامنا ہے، وہ یہ عمل کر لے۔ تو اللہ جو ہے نا، اللہ ہر انسان کی سنتا ہے۔ اللہ سے آئیے دعا کرتے ہیں کہ اے لافانی اور لامحدود بلندیوں کے بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے رب کائنات، مجھے اور میرے پیاروں کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا۔ میرے اللہ، تیرے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، یاد رکھنا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، لیکن ایک ہستی ہے جو کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ وہ ہستی میرا رب ہے جو کبھی اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بے شک انسان گناہ پہ گناہ کی جائے، ایک دفعہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ پاک اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ آپ صحت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ بیماریوں کا آپ کو سامنا ہے تو اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ قرض میں ڈوب چکے ہیں، قرض کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی گھریلو پریشانی ہے، کوئی گھر کا مسئلہ ہے، اپنا ذاتی گھر لینا چاہتے ہیں، یا کوئی اور ایشو ہے، اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جاب کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تنگ دستی ہے، پیسہ آتا ہے لگ جاتا ہے فضول کاموں میں، اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا اثر آپ جب کریں گے نا، تو پھر مجھے بتانا کہ اس کا عمل کتنا، اس کا اثر کتنا زیادہ ہے۔ دولت پیسہ جلد حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس وظیفہ کو کر لیں۔ کسی وظیفے سے کام نہ بنے تو اس کو کر لیں، تو یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ شک نہیں کرنا، جو شک کرتے ہیں ان کو پھر اس وظیفے کا وہ رزلٹ نہیں مل پاتا جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وظیفہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب آپ کا دل پریشان ہو، آپ کو سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، تو آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے
ایسی جگہ بیٹھ جانا ہے جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں، گھر میں بیٹھنا ہے تو گھر میں ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ آپ درود تنجینہ پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ میرے اللہ میں اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنے کے بعد آپ 300 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ لیں، اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے گڑ گڑا کر رو کر، اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی دن میں آپ کے پاس جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ اس وظیفے میں 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ جب آپ کی مشکل اتنی بڑی ہے تو دن میں 3 گھنٹے نکال لیں، رات میں 3 گھنٹے نکال لیں۔ اگر ایک ہی نشست میں نہیں پڑھ سکتے تو دن میں 3 دفعہ پڑھ لیں، یعنی کہ صبح کو 1 گھنٹہ نکال لیں، ظہر کے بعد 1 گھنٹہ نکال لیں، اور رات کو اسی طرح 1 گھنٹہ نکال لیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کا بہت اثر ہے، بہت ہی پاور ہے۔ جتنے بھی لوگوں نے اس وظیفہ کو کیا ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا کام نہیں بنا۔ میں خود ایک دفعہ اتنی مشکل میں پھنس گیا تھا کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں، کس سے مدد مانگوں، کوئی میری ہیلپ نہیں کر رہا تھا۔ پھر اللہ سے دعا کی، اور ایک یہ وظیفہ اور ایک وظیفہ اور ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ میں نے اپنی زندگی کے ان دنوں میں کیا ہے جب سارے مجھے چھوڑ گئے تھے، جب میرے حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ میں نے یہ وظیفہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس پروردگار کا بہت شکر ہے، جتنا اس کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ میرے حالات ایک دم تبدیل ہو گئے۔ اللہ پاک نے مجھے صحت بھی عطا کی، میری پریشانیاں بھی ختم کیں، اور مجھے سب کچھ وہ ملا جس کی میں نے خواہش کی۔ اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے اس وظیفہ کو کریں، یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے، اور اس وظیفہ کو ان تمام دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں جن کو جو بھی مشکل ہے، جن کی جو بھی حاجت ہے، جن کی جو بھی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، ان کی وہ ختم ہو جائے۔ درود پاک کی ویسے بھی بہت فضیلت ہے، ویسے بھی اس کے بہت زیادہ کمالات ہیں، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ جب آپ اس درود تنجینہ کو پڑھیں گے تو ایک دفعہ اس کا آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کا ترجمہ بہت ہی مزے کا ہے، اور اس کی اتنی پاور ہے اس وظیفہ کی اتنی طاقت ہے، انشاءاللہ آپ کی ساری آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو پھر کسی اور وظیفہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس میں بہت ہی اثر ہے۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس کی جو بھی مشکل ہے وہ حل ہو جائے، جس کی جو بھی پریشانی ہے وہ حل ہو جائے، اور آپ اس وظیفے کو ضرور شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جس کا جو بھی مسئلہ ہے، جس کا کوئی پریشانی ہے، وہ کومنٹس میں اپنے نام کے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کرے۔ اگر آپ اپنا پورا نام شیئر نہیں کرنا چاہتے تو پہلے نام کا پہلا حرف میں انشاءاللہ اجتماعی دعا میں آپ کا نام شامل ہوگا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔